بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی قدر صبر۔ صبر عاشورائی قدر۔ عاشورائی اقدار میں سے ایک اہم قدر جس کو حضرت سید الشہداء نے روح عطا کر کے زندہ کیا، جسے پائمال ہونے سے بچایا اور انسانیت کے لیے متعارف کروایا، وہ صبر ہے۔ صبر جیسی عظیم قدر جسے دیگر تعلیمات اسلامی، معارف قرآنی اور دوسری اقدار الہی کی طرح لوگوں نے کچل دیا تھا، جس سے روح نکال لی گئی تھی، امام حسین علیہ السلام نے صبر کا صحیح مفہوم متعارف کرا کے اس کو ہدیے کے طور پر بشریت کے سامنے پیش کر دیا۔ پس کہہ سکتے ہیں کہ صبر عاشورائی قدر ہیں۔ اس کی جڑوں میں امام حسین اور آپ کے اصحاب باوفا کا خون لگا ہوا ہے۔ اقدار کی جنگ میں صبر فاتح اور سرخرو نکلا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ صبر کسے کہا جاتا ہے اور صبر کے معنی بتا کر اس عظیم اسلامی قدر کو نجات دی۔ قرآن کریم میں صبر کا مقام۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مقامات ذکر فرمائے ہیں، جن پر انسانوں کو سراہا ہے، ان میں سے ایک اہم ترین مقام صابرین کا مقام ہے۔ جا بجا قرآن مجید میں صبر کی بنا پر انسانوں کی ستائش کی گئی ہے۔ صابرین کے لیے اجر و پاداش ذکر کیا گیا ہے۔ صابرین کے مقام کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان صابرین کو بشارت دیں کہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم خدا کی جانب سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں۔ جب صابرین کا مقام جنت میں دوسرے لوگ دیکھیں گے تو اس پر رشک اور غبطہ کھائیں گے کہ اے کاش ہم بھی صابرین میں سے ہوتے۔ صابرین جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا بہت ہی شان و شوکت سے والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ بہشت ان کے قدموں کی منتظر ہوگی۔ ملائکہ حتیٰ رضوان بھی ان کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ ملائکہ جب ان کے استقبال کے لیے سامنے آئیں گے تو ان کلمات کے ساتھ صابرین کو خوش آمدید کہیں گے: السلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس صبر کی بنا سے، سلام ہو تم پر اس صبر کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں اختیار کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ صبر انسان کا ایک ایسا برجستہ اور عظیم مقام ہے کہ دنیا میں اس کو بشارت الہی کا مصداق قرار دیا ہے، اور آخرت میں بھی انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ جب صابرین بہشت میں وارد ہوں گے تو ملائکہ استقبال کے لیے آئیں گے اور درود و سلام بھیجنا شروع کر دیں گے۔ قرآن مجید کی روح سے صبر عظیم ترین فضیلت انسانی ہے۔ روایات اور سیرت معصومین میں بھی جس قدر صبر پر تاکید کی گئی ہے، کسی اور فضیلت پر اتنی تاکید نہیں ہوئی ہے۔ صبر معصومین کے کلام میں۔ صبر کے متعلق احادیث اور روایات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے نہج البلاغہ سے چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ صبر کی 4 شاخیں ہیں: اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بلا دے گا، اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا، اور جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو آسان سمجھے گا۔ جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ صبر کرنے والا ظفر و کامیابی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں طویل زمانہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ جسے صبر رہائی نہیں دیتا اسے بے تابی و بے قراری ہلاک کر دیتی ہیں۔ آپ ہی علیہ السلام کا ارشاد ہے: آپ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے، تمہیں ایسی 5 باتوں کی ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں پر آپ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے، تمہیں ایسی 5 باتوں کی ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کو ایڑ لگا کر تیز ہنکاؤ تو بھی اس قابل ہوگی
تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے آس نہ لگائے۔ تمہیں ایسی 5 باتوں کی ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کو ایڑ لگا کر تیز ہنکاؤ تو وہ اسی قابل ہوں گی۔ تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے آس نہ لگائے اور اس کے گناہ کے علاوہ کسی شے سے خوف نہ کھائے۔ اور اگر تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ میں نہیں جانتا، اور اگر کوئی شخص کسی بات کو نہیں جانتا تو اس کے سیکھنے میں نہ شرمائے، اور صبر و شکیبائی اختیار کرو، کیونکہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ اگر سر نہ ہو تو بدن بیکار ہے، یوں ہی ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا، اطاعت خدا پر صبر کر کے اور جن چیزوں کی اس نے اپنی کتاب میں تم سے حفاظت چاہی ان کی حفاظت کر کے اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہو۔ خداوند ہمارے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کریں، ہمیں اور تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائیں۔ صبر اولیاء الہی کی منزل۔ صبر اولیاء الہی کی منزل۔ جب کبھی کسی نبی کا مقام بیان کیا گیا ہے تو اس میں صبر کو ضرور ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ معروف تو یہی ہے کہ انبیاء میں سب سے زیادہ حضرت ایوب صابر نبی تھے، لیکن اگر قصص الانبیاء کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن پاک میں انبیاء کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو قرآن کریم نے ہر نبی کے لیے مقام صبر کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صابر کہا ہے، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب کے تذکرہ میں صبر آیا ہے۔ یوں نہیں کہ اگر ایک نبی صبر کی وجہ سے معروف ہو گئے تو یہ فضیلت دوسرے انبیاء یا ائمہ میں کم درجہ کی تھی، بلکہ تمام معصومین کی سیرت میں صبر جیسا عنصر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اہل معرفت و عرفان نے اولیاء الہی کے لیے جو مقامات اور منازل ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک منزل کو صبر قرار دیا ہے، یعنی صبر انسان کے اندر ایک ایسی صفت نہیں بلکہ انسان کے لیے ایک مرتبہ اور درجہ ہے۔ یعنی صبر انسان کے اندر ایک صفت نہیں بلکہ انسان کے لیے ایک مرتبہ اور درجہ ہے جس پر فائز ہو کر منزل صبر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ صبر کا مثبت معنی۔ بہت ساری ایسی قدریں جن کے معنی مثبت ہیں لیکن ہم نے ان کو منفی معانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کی تعریف میں ہم نے منفی معنی داخل کر دیے ہیں، ان کو منفی مفاہیم کے طور پر متعارف کروا دیا ہے۔ جیسے تقویٰ ہے، ہمیں تقویٰ کی تعریف میں بتایا گیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے اندر فلاں چیز نہ ہو، فلاں صفت نہ ہو، فلاں خصلت نہ ہو۔ جب ان اشیاء کے نہ ہونے کا نام تقویٰ ہے تو ادھر سے قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ جس کے اندر چند چیزیں نہ ہو وہ متقی کہلاتا ہے، بلکہ قرآن کی نظر میں کچھ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی طرح صابر اس کو نہیں کہا جاتا جس کے اندر کچھ منفی صفات پائی جاتی ہوں اور کچھ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں، بلکہ صبر ایک مثبت مقام ہے۔ صبر کچھ ہونے یا کچھ کرنے کا نام ہے، صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ لوگوں نے صبر کے معنی منفی اور کچھ نہ کرنا سمجھا تھا، اس سے روح نکال کر پائمال کر دیا گیا تھا۔ سید الشہداء نے اس میں روح ڈالی، بتایا کہ صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ صبر کچھ کرنے کا نام ہے۔ انسان بہت سے مفاہیم کو منفی مفاہیم سمجھتا ہے، حتیٰ کہ عصمت اور عدالت جیسے عظیم مفاہیم کی تعریف میں منفی اشیاء کا ذکر کر دیتا ہے۔ مثلاً عصمت کی تعریف میں کہا جاتا ہے معصوم وہ ہے جو گناہ نہ کرے، جو خطا نہ کرے، جو حرام کا مرتکب نہ ہو اور جو کسی واجب کو ترک نہ کرے۔ تو گویا یوں نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کرنے کا نام عصمت ہے۔ تو سید الشہداء نے بتایا کہ عصمت کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ عصمت کچھ کرنے کا نام ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ معصوم ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کرنے کی وجہ سے معصوم بنا۔ پس بچوں کی عصمت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ لوگوں نے عصمت، عدالت، تقویٰ، صبر جیسی عظیم اقدار کے معانی منفی اور کچھ نہ سمجھتے ہیں۔
لوگوں نے عصمت، عدالت، تقوی، صبر جیسی عظیم اقدار کے معانی منفی اور کچھ نہ کرنا سمجھے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ عدالت کچھ نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تقوی کچھ نہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، حتیٰ عصمت بھی اسی طرح کچھ نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم تسبیح ہاتھ میں لے کر مسجدوں میں اپنے مصلی پر بیٹھے رہیں اور اس طرح عادل، متقی، صابر، حتیٰ معصوم بھی بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن سید الشہداء نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ اقدار کچھ نہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کچھ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک معین اعمال نہ کیے جائے انسان عادل نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ خاص اعمال بجا نہ لائے تو متقی اور صابر نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی کچھ نہ کرنے سے معصوم ہوا تو بچوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، لیکن اولیاء اللہ کے زمرے میں نہیں آ سکتا۔ بچوں کی عصمت بہت ہی سستی عصمت ہے، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ انسان بڑا ہو کر بھی پسند کرتا ہے کہ اے کاش میں بھی بچوں کی طرح معصوم ہوتا، جسے بچے کچھ بھی نہیں کرتے، میں بھی نہ کرتا، لہٰذا کچھ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز ہو جاتا۔ حالانکہ بچوں اور بڑوں میں بہت فرق ہے۔ بچوں کے اندر شعور نہیں، ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے انہیں طاقت، قدرت، عقل نہیں دی۔ لہٰذا خداوند متعال نے کچھ نہ کرنے کے لیے شرائط بیان نہیں کیے، بلکہ کچھ کرنے کی شرائط بیان کی ہیں۔ وہ شرائط عقل، قدرت اور بلوغ ہیں۔ خداوند عالم جب کسی کو عقل و قدرت عطا کرتا ہے تو اس سے کچھ چاہتا ہے، اس نے کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ کچھ کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ یہ سرمایہ خداوند عالم نے عطا کیا تاکہ کچھ کرو، پس کچھ نہ کرنے سے عصمت حاصل نہیں ہوتی، عدالت اور تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح صبر بھی کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جوانی صبر کرنے کا بہترین دور۔ انسان کی عمر مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عمر 3 مختلف دور میں تقسیم کر دی ہے۔ پہلا دور لڑکپن اور بچپنے کا دور ہے۔ اس دور میں انسان ضعیف اور ناتواں ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ پھر بتدریج قوت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ طاقت بڑھتے بڑھتے عمر کا ایک ایسا دور شروع ہو جاتا ہے جس میں یہ طاقت مکمل ہو جاتی ہے۔ انسان کی ساری قوتیں اور استعداد اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ جوانی کا سنہری دور ہے جس کے ہاتھ میں ابھی یہ فرصت ہے، اس فرصت سے فائدہ اٹھائے۔ اس دور میں انسان کے ذہن میں فکر کرنے کی صلاحیت مکمل ہو جاتی ہے، ساری صلاحیتیں اوج تک پہنچ جاتی ہے اور کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ قدرت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جنم کے پہلے دن جیسا حال ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح پھر ناتواں ہو جاتے ہیں۔ آج پھر کسی تیماردار کی ضرورت ہے۔ لہٰذا خداوند تعالیٰ نے انسان کی عمر کو 3 مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ جوانی کا زمانہ، اوج اور توانائی کا زمانہ ہے۔ اگر انسان سوچے کہ 15ویں سال میں قدم رکھنے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے، جوں ہی 15 سال پورے ہو جائے تو احکام شرعیہ میری گردن پر عائد ہو جاتے ہیں۔ ان مطالب کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کا زمانہ دے کر خداوند عالم نے انسان سے اپنے فرائض کی انجام دہی چاہتا ہے۔ ان مطالب کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کا زمانہ دے کر خداوند عالم انسان سے اپنے فرائض کی انجام دہی چاہتا ہے۔ خداوند عالم اس سے کوئی کام چاہتا ہے، جبکہ بچپن کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ بچہ مرفوع القلم ہے، چونکہ کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح بڑھاپے میں بعض پر مشقت کی وجہ سے فرائض کی انجام دہی معاف ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہوتا۔ جوانی کے آغاز سے ہی مسودہ فرائض انسان کی گردن پر عائد کیا جاتا ہے۔ جب میرے بدن میں طاقت نہیں تھی، شعور نہیں تھا، خدا نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں اپنے احکام و فرائض میری گردن پر ڈال دیں۔
اگر دین و شریعت کچھ نہ کرنے کا نام ہوتا تو 15 سال کا انتظار نہ کیا جاتا، لہٰذا دین و شریعت کچھ کرنے کا نام ہے، الہی اقدار کچھ کرنے کا نام ہے۔ شیخ توسی نے امالی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی بڑھاپے سے پہلے، صحت اور سلامتی بیماری سے پہلے، دولت مند ہونا فقیر اور ناداری سے پہلے، فارغ ہونا مصروفیات سے پہلے، زندگی موت سے پہلے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنے کا بہترین دور وہی جوانی کا دور ہے، اس لیے کہ صبر کے معنی کچھ کرنے کے ہے۔ مصائب اور مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانا، نیزوں اور تلواروں کا سامنا کرنا، شجاعت اور دلیری کے جوہر دکھانے کا بہترین دور وہی جوانی کا دور ہے۔ اس دور میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اور اس دور میں انسان صابرین کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، ورنہ اگر جوانی میں سستی اور کاہلی سے کام لیا جائے اور انسان اپنی عمر کو برباد کرے، اپنے آپ کو مصائب اور مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنے کا عادی نہ بنائے، تو پھر بہت ہی معمولی سی بات پر اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اس میں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ صبر کے معنی میں تحریف۔ انسان کو پسند ہے کہ میں توانا ہو کر بھی ناتوا والی زندگی بسر کروں، توانائی میں بچپن جیسا ہو جاؤں، کوئی آ کر مجھے سنبھالے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں معاش کے سلسلے میں یہی کام کرے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نہ صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ بڑھ کر اسلامی اقدار کے معانی بھی تبدیل کر کے بگاڑ دیتا ہے۔ اسلام کے معنی کو بدل دیتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، لہٰذا تقویٰ، عدالت، صبر کے معنی کچھ نہ کرنا کر دیے۔ اسی طرح صبر سے بھی روح نکال دی، صبر کو ستم پذیری اور ظلم کرنے کے معنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ صبر یعنی خاموشی، حالات کے ساتھ سازگاری، زبان سے کچھ نہ کہنا۔ صبر یعنی حرکت نہ کرنا، آرام سے بیٹھ کر وقت گزارنا۔ یہ وہ معانی ہے جو آج تک صبر کے لیے استعمال ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو صبر اختیار کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ کوئی ظالم آپ سے حق چھین لے تو آپ دوسرے سے شکوہ کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے بھائی صبر کرو۔ آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے آپ سے کہا ہے، پوچھتے بھی نہیں کہ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کچھ نہ کرے، چپ سادھ لے۔ ظاہر ہے اگرچہ اس جملہ صبر کرو کا لہجہ مثبت ہے، لیکن اس سے منفی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ صبر کرو کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کا کہہ رہا ہے، لیکن باطن میں یہ کہہ رہا تھا صبر اختیار کرو یعنی کچھ نہ کرو۔ منافق وہی ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو۔ اگر انسان اسی طرح سے دینی اقدار کا معنی کر کے ظاہراً اس کو مثبت لہجے میں پیش کرے لیکن باطن میں اس کی روح مار ڈالے تو یہ وہی نفاق ہے۔ انسان نے یہ نفاق دینی تعلیمات کے اندر بھی ڈالنا شروع کر دیا ہے، یعنی دینی تعلیمات کا ظاہر کچھ بنا دیا ہے اور باطن میں اس سے کچھ اور مراد لیا جاتا ہے۔ صبر اختیار کرو، اس جملہ کا معنی کچھ بھی نہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ صابرین کو خوشخبری دیتا ہے اور فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیغمبر ان صابرین کو خوشخبری سناؤ۔ آیا کچھ نہ کرنے کی بشارت سنائی جاتی ہے یا کچھ کرنے کی بشارت سنائی جاتی ہے؟ معلوم ہوا کہ دینی اقدار کو الٹ سمجھنا ایک قسم کا نفاق ہے۔ دینی اقدار کو بگاڑنے والے حقیقت میں منافق ہوتے ہیں۔ صبر کے معنی۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح لوگوں کے دل سے نفاق نکالا، اسی طرح تعلیمات دینی سے نفاق باہر نکال پھینکا جو لوگوں کی وجہ سے ان میں داخل ہو گیا تھا۔
دین کا ظاہر و باطن ایک کر دیا۔ صبر جس کے معنی ظاہر میں کچھ نہ کرنے کے تھے، اس کے معنی کو ظاہر اور باطن میں کچھ کرنا بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کچھ کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کو صبر کہتے ہیں۔ آپ نے جب میدان کارزار میں اپنے باوفا اصحاب اور بنی ہاشم کو دیکھا کہ میرے یہ جنگجو سپاہی بہت ہی تشنہ لب ہے، حضرت نے ان کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا، ان کو اس جملے سے مخاطب کیا، صبرن بل الاکرام، اے کرامت کے بیٹو، صبرن بن الاکرام، اے کرامت کے بیٹو، اے صاحبان کرامت، اس تشنگی کے عالم میں اس طرح ڈٹے رہو، شمشیر اور نیزوں کو اٹھاؤ، میدان کارزار میں دشمنوں سے لڑو، یہی تمہارا صبر ہے۔ یہ نہیں فرمایا اب تم بہت پیاسے ہو لہٰذا صبر کرو، یعنی کچھ نہ کرو، خیموں میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح سے صبر کروانا ہوتا تو سب کو مدینہ میں چھوڑ کر آ جاتے۔ معلوم ہوا کہ صابرین کا مقام مدینہ میں نہیں بنتا، بلکہ صابرین کا مقام میدان کربلا میں تلواروں کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ ایسے صابرین جو بہت سخت گرمی میں، نہایت تشنگی کے عالم میں شجاعت کے جوہر دکھائے ہوئے تلواروں اور نیزوں کی بارش میں چلے جاتے ہیں، یہ وہی ہے کہ جن پر ملائکہ سلام کر کے ان کا استقبال کریں گے اور اللہ کی طرف سے بشارت الہی ان پر نازل ہوگی۔ پس صبر کے صحیح معنی استقامت، پائیداری اور ڈٹ جانا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ صبر اختیار کرنے کا بہترین زمانہ جوانی کا دور ہے۔ جوانی میں انسان بہت سخت چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں شاید اس سے نہ ہو سکے، مگر جن کے دل جوان ہیں، جن کے ارادے جوان ہیں، وہ بہت سخت چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پس تلواروں اور نیزوں کے ساتھ، خواہشات نفسانی کے ساتھ، مشکلات اور مصائب کے ساتھ نمٹنے کا نام صبر ہے۔ واضح سی بات ہے کہ مقابلے کے اندر کچھ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کچھ نہ کرنے کا نام مقابلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے کرامت کے فرزندو، صبر اختیار کرو، موت ایک پل ہے جس کے ذریعے سے تم پریشانیوں اور مصائب سے گزر کر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور وسیع جنتوں کی جانب جاؤ گے۔ تم میں سے کون ہے جس کو زندان سے محل کی طرف جانا پسند نہ ہو؟ اور موت تمہارے دشمنوں کے لیے ایسی ہی ہے کہ کسی محل سے نکال کر زندان اور عذاب کی طرف لے جایا جائے۔ میرے والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں نقل کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے زندان اور کافر کے لیے جنت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا، خداوند عالم نے تمہیں دشمنوں سے لڑنے کا اذن دیا ہے اور تم صبر اختیار کرو۔ صبر کے مقامات۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ صبر 2 مقام پر کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، صبر کا ایک مقام وہ ہے جب تمہیں کسی ناپسندیدہ چیز کا سامنا کرنا پڑے، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ جب کسی پسندیدہ چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے، یعنی حب و بغض کے مقام پر صبر کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں امیر المومنین سے نقل ہوا ہے، حقیقت میں حب و بغض کے 3 مقام ہیں: مقام مصیبت پر صبر کرنا، مقام اطاعت پر صبر کرنا، مقام معصیت پر صبر کرنا۔ یعنی جب بلا اور مصیبت آ پڑے تو صبر کرنا چاہیے۔ اطاعت میں جب بغض کا بڑا دخل ہوتا ہے، اطاعت میں حب و بغض کا بڑا دخل ہوتا ہے، اسی طرح مصیبت اور معصیت میں بھی، لہٰذا ان تینوں کا دار و مدار حب و بغض پر ہے۔ ان مقامات میں صبر کرنے سے مراد وہی استقامت ان مقامات میں صبر سے مراد وہی استقامت، پائیداری اور ڈٹ جانا ہے، کچھ کرنے کا نام ہے، نہ کہ کچھ نہ کرنے کا۔ مصیبت کے مقام پر صبر کرنا۔
مصیبت کے وقت انسان کو صابر ہونا چاہیے، چونکہ مصیبتیں انسان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے نازل ہوتی ہے۔ مصیبتوں کے وقت وہ لوگ صبر کرتے ہیں کہ جو ان میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ وہ ہیں کہ جو راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، وگرنہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آسائش کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ مصیبتیں وہ ہے جو بندگان خدا کو اللہ کی راہ میں پیش آ جاتی ہے۔ وہ اس راستے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جن میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ اس راستے کو جاری رکھو، مصائب اور رکاوٹوں کی وجہ سے سستی نہ دکھاؤ، تم اس راستے پر ڈٹ جاؤ، ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا، واویلا کر کے زبان نہ کھولنا، تم راستے کو چھوڑ کر واپس نہ چلے جانا، بلکہ تمام مصائب کو برداشت کر کے اس راستے کو طے کرنا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ راستہ طے کرنا آسان نظر آئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مصیبت کے مطابق اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا مصیبتوں کے وقت رانوں پر ہاتھ مارنے کے بجائے ڈٹ جانا چاہیے، استقامت دکھانی چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس راستہ کو جاری رکھنا چاہیے۔ اطاعت کے مقام پر صبر کرنا۔ اطاعت کے مقام پر صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اطاعت بڑی مشکل چیز ہے۔ یہ مطیع انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اطاعت کتنی سخت چیز ہے۔ قرآن مجید میں انسان کو بارہا لفظ اطاعت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور ولی امر کی اطاعت کرو۔ یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ لوگوں کو مقام اطاعت میں مشکل پیش آ رہی تھی، لہٰذا فرمایا مقام اطاعت میں صبر سے کام لینا، ورنہ مقام اطاعت میں فیل ہو جاؤ گے، کیونکہ اطاعت نہایت ہی مشکل کام ہے۔ شاید ہم اس گمان میں ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطیع انسان کو ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اطاعت کتنی مشکل ہے۔ معصیت کار، جرائم پیشہ، سست اور کاہل افراد کو کیا معلوم کہ اطاعت کتنی سخت چیز ہے، اطاعت میں کتنے صبر کی ضرورت ہے۔ معصوم کی حدیث ہے، اے اللہ ہم نے تیرا حق اطاعت ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ ہود نے میری کمر توڑ دی، مجھے بوڑھا کر کے میرے بال سفید کر دیے، حالانکہ سورہ ہود سے بڑی صورتیں موجود ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آن حضرت نے صرف سورہ ہود کے متعلق فرمایا کہ اس کی تفسیر نے بوڑھا کر دیا، یا اس کی تلاوت اور تبلیغ نے بوڑھا کر دیا؟ مفسرین کے اقوال مختلف ہیں کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بعض مفسرین نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ سورہ مبارکہ ہود میں ایک آیت ہے جو پورے قرآن میں نہیں ہے، اس آیت کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے میرے بال سفید کر دیے، اور وہ آیت ہے، جس طرح سے تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق استقامت دکھاؤ، اسی کے مطابق اطاعت کرو، ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہ ہونا۔ تو آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے میری کمر توڑ دی، اس لیے کہ یہ سورہ کہہ رہی ہے کہ اے رسول، جس طرح سے آپ مامور ہے اسی طرح سے استقامت دکھا کر اطاعت کرو۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ استقامت دکھاتے دکھاتے میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اطاعت کتنی سخت چیز ہے۔ اطاعت سے مراد صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اطاعت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رضائے الہی کے مطابق ہو اس کو انجام دینا، اور ہر وہ چیز جو بارگاہ حق میں ناپسندیدہ ہو اس کو ترک کرنا۔ اگر حقیقت اطاعت کی تلخی کو درک کرنا چاہتے ہو، اگر حقیقتاً اطاعت کی تلخی کو
اگر حقیقتاً اطاعت کی تلخی کو درک کرنا چاہتے ہو تو فقط 24 گھنٹے مطیع بن کر دیکھو، رسول اللہ کے بال سفید ہونے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ فقط 24 گھنٹوں میں اطاعت کر کے دیکھیں، یعنی اٹھنا بیٹھنا سونا بولنا کھانا پینا تمام کے تمام خداوند عالم کے لیے ہوں، تو معلوم ہو جائے گا کہ اطاعت یقیناً سخت ہے۔ لیکن باغی نگاہوں کو کیا معلوم کہ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کھلی ہوئی زبان کو کیا پتا کہ اطاعت کتنی سخت ہے؟ لیکن وہ جس کے بارے میں خود خداوند عالم نے فرمایا، وہ جس کی زبان خود نہیں چلتی، کھلی ہوئی زبان کو کیا پتا کہ اطاعت کتنی سخت ہے، لیکن وہ جس کے بارے میں خود خداوند عالم نے فرمایا تو معلوم ہوگا کہ اطاعت کتنا سخت ہے۔ اگر حقیقتاً اطاعت کی تلخی کو درک کرنا چاہتے ہوں تو فقط 24 گھنٹے مطیع بن کر دیکھو، رسول خدا کے بال سفید ہونے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ فقط 24 گھنٹوں میں اطاعت کر کے دیکھے، یعنی اٹھنا بیٹھنا سونا بولنا کھانا پینا تمام کے تمام خداوند عالم کے لیے ہوں، تو معلوم ہو جائے گا کہ اطاعت یقیناً سخت ہے۔ یقیناً لیکن باغی نگاہوں کو کیا معلوم کہ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کھلی ہوئی زبان کو کیا پتا کہ اطاعت کتنی سخت چیز ہے؟ وہ جس کی زبان خود نہیں چلتی، اس کی زبان خدا کے کہنے پر چلتی ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ بھی خدا کے دکھانے سے دیکھتی ہے، اس کے کان بھی خدا کے سنانے سے سنتے ہیں۔ وہ ذات جس کی زبان آنکھ اور کان اس طرح اطاعت خدا میں مشغول ہو، وہ پوری عمر گزارنے کے بعد یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ سورہ ہود نے میری کمر توڑ دی۔ ہمیں پریشانیاں، مالی مشکلات، گھریلو مشکلات وغیرہ بوڑھا کر دیتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے لوگو آؤ اگر کمر توڑوانی ہے تو مقام اطاعت پر آ جاؤ۔ امر خدا سے اگر کمر ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے۔ اے لوگو آؤ اگر کمر توڑوانی ہے تو مقام اطاعت پر آ جاؤ۔ امر خدا سے اگر کمر ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے۔ اگر بہانہ جوئی شروع کر دی تو تمہارا نام صفحہ صابرین سے مٹا دیا جائے گا۔ صابرین بہانہ جو نہیں ہوتے، ہزار مشکلات کے باوجود بھی اطاعت میں ڈٹے رہتے ہیں۔ معصیت کے مقام پر صبر کرنا۔ معصیت کے وقت صبر سے کام لینا چاہیے، چونکہ معصیت سے رکنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جب دنیا کا غلام بن جائے، جب شہوات کا طوق گلے میں ڈال لے، اس کی لگام خواہشات کے ہاتھ میں ہو تو دنیا اور خواہشات انسان کی رسائی کو دنیا دہانے پر آ جاتی ہیں۔ اس کی لگام خواہشات کے ہاتھ میں ہوں تو دنیا اور خواہشات انسان کو رسوائی کے دہانے پر لا جاتی ہیں۔ جب شہوات کا طوق گلے میں ڈال لے، اس کی لگام خواہشات کے ہاتھ میں ہوں تو دنیا اور خواہشات انسان کو رسوائی کے دہانے پر لے آتی ہیں۔ خواہشات والے شخص کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہر گلی سے اس کا گزر ہو، ہر مال میں تصرف کرنا چاہتا ہے، ہر مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی تمنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہوتی ہے۔ ایسا انسان ہر تمنا ہر خواہش کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگ کتے پالتے ہیں، کتے کے گلے میں توق ڈال کر اس کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اب مالک جہاں جانا چاہتا ہے کتا بھی ادھر کا رخ کرتا ہے۔ مالک گندی گلی میں گیا تو کتا بھی ساتھ جائے گا۔ اسی طرح انسان جب دنیا اور خواہشات کا اسیر بن جائے تو خواہشات جہاں لے جانا چاہے یہ بھی وہی جائے گا۔ خواہشات کی گلیاں تو معلوم ہے، خواہشات کبھی بھی انسان کو فضیلتوں کی طرف نہیں لے جائے گی۔ خواہشات کا رخ ہمیشہ رذیلتوں کی طرف ہوتا ہے، گندی گلیوں کی طرف ہوتا ہے۔ یہ معصیت کا مقام ہے۔ اس وقت انسان صبر سے کام لے، یعنی ڈٹ جائے اور اپنی لگام کبھی بھی خواہشات کے ہاتھوں میں نہ دے، اپنی لگام شیطان کے ہاتھوں میں نہ دے، بلکہ اپنی لگام رحمان کے ہاتھوں میں دے کر خواہشات کی پکار کو ٹکراتا رہے، پوری طاقت سے مقابلہ کرتا رہے، ہرگز استقامت کو ہاتھ سے نہ جانے دے، تو یہ مقام معصیت میں صبر ہے۔
روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں معصیت کار ہوں۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں معصیت کار ہوں، معصیت کرنے سے صبر نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے نصیحت فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا 5 کام کرو پھر جو جی چاہے گناہ کرنا۔ پہلا کام یہ کہ اللہ کا رزق نہ کھاؤ پھر جو جی چاہے گناہ کرنا۔ دوسرا، اللہ کی ولایت اور سلطنت سے نکل جاؤ پھر جو جی چاہے گناہ کرنا۔ تیسرا، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں تجھے نہ خدا دیکھے پھر جو جی چاہے کرنا۔ 4، جب ملک الموت تیرے پاس تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے اپنے سے دور کر دو پھر جو جی چاہے گناہ کرتے رہو۔ 5، جب خدا تجھے جہنم میں ڈالنا چاہے تو اس وقت جہنم کی آگ میں داخل نہ ہونا پھر جو جی چاہے گناہ کرتے رہو۔ جو بھی صبر کا راستہ اختیار کرے، کسی بھی مقام پر ہو، خواہ اطاعت کے مقام پر ہو، صبر کا راستہ اختیار کرے یا معصیت اور مصیبت کے مقام پر، اللہ کی طرف سے اس پر بشارتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کے استقبال کے قابل بن جاتا ہے، فرشتے اس کو سلام کر کے خوش آمدید کہیں گے۔ جو ہی صبر و استقامت کے ساتھ راہ حق کو جاری رکھنا چاہتا ہے، خدا بھی اس کی نصرت و مدد کرتا ہے۔ جو بھی صبر و استقامت کے ساتھ راہ حق کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، خدا بھی ان کی نصرت و مدد کرتا ہے۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ راہ مستقیم پر استقامت دکھانے والے کمر بستہ لوگ جو عزم و جزم کیے ہوئے ہیں کہ آخر تک جانے کا ارادہ ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جب کہ تمہارا ارادہ ہے کہ ہم اس راہ کو آخر تک طے کریں گے، اب جب کہ سفر تم نے شروع کر دیا ہے تو میری طرف سے ان کو بشارت دے دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَلِلَّهِ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ بعض اوقات آدمی راستہ طے کرنے کے لیے تنہا نکلتا ہے، اسے راستے میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی اس راستے کو جاری رکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، صبر سے کام لو، ہم بھی آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جو آدمی بھاگ جائے اور راہ کو طے کرنے میں شکست سے دوچار ہو جائے تو کیا اس کو بھی کہیں گے کہ اس راستے میں بھاگتے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم بھی تمہارے جیسے بزدل ہیں؟ تو خدا فرماتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، یعنی صابرین کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، جو راستے کو نہ چھوڑنے والے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نصرت خدا کے محتاج ہے، لہٰذا بغیر نصرت الہی کے اس راہ حق کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ خداوند عالم ان کو یقین دلاتا ہے کہ تم ہمت نہ ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امام حسین اسوہ صبر۔ امام حسین علیہ السلام وہ صابر ہیں جنہوں نے صبر کو بھی حیات عطا کی اور صابرین کو بھی راستہ دکھایا۔ آپ نے صبر کے اندر روح ڈال کر اسے پائمالی سے بچایا، ورنہ آج ہم بھی ان صابرین میں سے ہوتے جو گھروں میں دب کر بیٹھ گئے۔ حسین ابن علی نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ اگر صبر کرنا ہے تو صبر ہمیشہ میدانوں میں ہوتا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے کبھی صابر نہیں بن سکتے۔ لہٰذا صبر ایک فضیلت میدانی ہے، بلکہ تمام فضیلتیں میدانی فضیلتیں ہیں۔ اگرچہ اپنے امور میں ہم نے تقسیم کر دیے ہیں، مثلا گھریلو ذمہ داریاں، اجتماعی ذمہ داریاں وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو ایسا نہیں بنایا کہ ایک گھریلو دین اور ایک میدان کا دین، بلکہ دین میدان عمل میں تمام فضیلتیں میدانی عمل ہے، تمام فضیلتیں میدانی عمل ہے۔ اگر اپنے اندر یہ فضیلتیں زندہ کرنا چاہتے ہیں تو حسین ابن علی کی طرح میدان صبر میں آنا پڑے گا۔ میدان صبر سے باہر کوئی صابر بننا چاہے تو ہرگز نہیں بن سکتا۔
جب تک صابر نہ بنے تو ملائکہ کے درود و سلام کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ صابرین کے تذکرے سننے سے بھی انسان صابر نہیں بن سکتا، بلکہ صبر اختیار کرنے کے لیے تلواروں اور نیزوں کے سائے میں آنا پڑے گا۔ حق کے لیے آواز اٹھانے اور باطل کو للکارنے سے انسان صابر بنتا ہے۔ حق کا دفاع کرنے کا نام صبر ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے گزرنے سے صابر بن سکتا ہے۔ یہ وہ صبر ہے جو حسین ابن علی نے سکھایا ہے۔ وہ صبر ہے جو خانقاہوں، مسجدوں، ممبروں، امام گارگاہوں میں حاصل نہیں ہوتا۔ اس صبر کے لیے میدان جہاد میں آنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے موت سے کھیلنا پڑتا ہے، اولاد کی قربانی پیش کرنا پڑتی ہے۔ اس کے جنازے کو اٹھا کر ہی کوئی صابر بن سکتا ہے۔ امام حسین کی اولاد بیٹوں اور بھتیجوں نے ایسا صبر دکھایا جو اس سے پہلے کسی نے نہ دکھایا تھا اور نہ ہی بعد میں کوئی دکھائے گا۔ لہٰذا جب حضرت قاسم نے شب عاشوراء اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان آیا شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ تو امام حسین نے حضرت قاسم سے پوچھا، میرے بیٹے موت تیری نظر میں کیسی ہے؟ موت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت قاسم نے فرمایا، موت میری نظر میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس پائیداری، استقامت اور ولولہ کا نام صبر ہے جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہوئے اپنی جان سے گزر جائے۔ بے شک امام حسین میدان صبر میں اسوہ صبر اور امام صبر ہے۔ آپ کے صبر پر دنیا کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔